بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ابو بکر اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارحم کلیکشن۔ فرینڈز، آج ایک اور زبردست کرتا ڈیزائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ڈیزائن بھی ہمارا شارٹ ٹائم میں بننے والا بہت زبردست اور یونیک سا ایک آئیڈیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی زبردست سا سیشن آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی مطلوبہ ریکوائرمنٹ کے مطابق بینڈ کٹ کر لینا ہے۔ اس کی جو وڈتھ ہے وہ ہم نے 1.25 انچ رکھی ہے، اور یہاں پہ ہم نے جو فرنٹ بلینکٹ لینی ہے یا فرنٹ پٹی لینی ہے اس کی وڈتھ بھی ہم نے 1.25 انچ ہی رکھی ہے۔ سیم سائز ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو سائز کا کمبینیشن ہے وہ بالکل سیم ہو جائے۔ اور یہاں پہ جو فرنٹ پٹی ہے ہماری، اس کی جو چمک والا پورشن ہے، کیمیکل والا پورشن ہے، وہ ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے۔ 2.25 انچ ہم نے نیچے سے ٹھوکے کی طرف سے چھوڑنا ہے، اور تقریباً آپ 12 انچ 12.5 انچ یا آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی کرو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فرینڈز ہم نے 3 سوتر پہ تقریباً نشانات ویزیبل کر لینے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہاں پہ میں تقریباً 12 انچ 12.5 انچ یا 11.5 انچ پہ بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کٹ کو۔ یہاں پہ آپ اپنے اسکیل کی مدد سے اس کو بالکل سٹریٹ نشان لگا لیں۔ یہاں پہ جیسے کہ ہم نے 3 سوتر کی وڈتھ لی ہے، اسی طرح 3 سوتر کی ہم نے لینتھ لیتے ہوئے ٹیپر شیپ ایک بنا دینی ہے۔ ہم نے اس کو ایک اینگل دے دینا ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن یہاں پہ خوبصورت لگے۔ تو یہاں پہ جو مین چیز ہے آپ سے شیئر کرنے والی کہ یہاں پہ جو آپ لائننگ کریں، لائننگ میں آپ سے اس لیے کافی گہری کر کے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ پھر آپ کو ویڈیوز میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں پہ جو لائننگ والا پورشن ہے میں نے اس کو 100% کٹ کر دیا ہے۔ اگر لائٹ آپ کا فیبرک ہوگا تو یہ لائننگ آپ کی فرنٹ کی طرف ویزیبل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے لائننگ جس ایریا میں لائننگ کرنی ہے وہ آپ نے کٹ کر لینی ہے۔ تو یہاں پہ 1.25 انچ کے نشان ہم نے لگا لینے ہیں بینڈ کے دونوں اطراف پہ۔ بالکل ایکول سائز آپ کا ہونا چاہیے، بالکل سیم آپ نے 3 سوتر پہ آپ نے وڈتھ وائز یہاں پہ ہماری جو کٹس ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں۔ اب جس بینڈ کے پیٹرن سے آپ نے بینڈ کو کٹ کیا ہے اسی کی مدد سے ہم نے یہاں پہ ہماری جو 3 سوتر کا گیپ ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگا لینا ہے۔ اور جو مین اس میں چیز ہے فرینڈز کہ آپ نے جو سائز ہے وہ بالکل ایکول رکھنا ہے، اور بالکل ایک جیسی ہی دونوں اطراف پہ آپ کی بینڈ کی ٹیپر سائڈ ہونی چاہیے۔ اب سیم وہی پروسیجر ہم نے جو نشانات ویزیبل کیے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ بینڈ کی کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہی چیز کہ آپ کے نشانات آپ کے فرنٹ کی سائڈ نہیں جانے۔ اگر آپ موٹا فیبرک یوز کریں تو اگر آپ کے نشانات فرنٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ پرابلم نہیں کریٹ کرتے۔ تو جب ہم اپنے بینڈ کی شیپ کو کمپلیٹ کر لیں تو ہم نے اچھے طریقے سے تسلی کر لینی ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ بینڈ کے دونوں طرف پہ شیپ دے رہے ہیں وہ 100% ایکول ہونی چاہیے، بالکل سیم ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہماری شیپ آ چکی ہے۔ اب جو ایریا ہم نے کٹ کیا تھا بینڈ کے لیے، اب اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم یہاں پہ جو شیپ ہے ہماری بیک پٹی کی وہ ہم یہاں پہ ویزیبل کر لیتے ہیں۔ تقریباً 3 سوتر 4 سوتر کے قریب آپ یہاں پہ ایکسٹرا تھوڑا سا پیس لے لیں تاکہ یہ ہمارے جب ہم اس کو سٹچ کریں گے یا پیچ کریں گے تو ہمیں کسی قسم کی ٹینشن کریٹ نہ ہو۔ ایکسٹرا ہوگا تو ہمارا کٹنگ میں چلا جائے گا، لیکن کم ہوگا تو ہمیں ٹینشن کریٹ ہوگی۔ تو ایکسٹرا آپ تقریباً 1 انچ ایکسٹرا لے لیجئے گا تاکہ لینتھ وائز بینڈ کا جو بیک پیس ہے وہ ہم نے 1 انچ ایکسٹرا لیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے پٹی کا بھی 1 انچ ایکسٹرا لیا ہے، اور 1.25 انچ ہم نے پٹی کے بیک پہ یوز کرنے کے لیے وڈتھ وائز پیس لیا ہے۔ اب ہم نے اس کو جس طریقے سے ہم اپنی فرنٹ پٹی پیسٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے۔ آدھا انچ ہمارا مارجن دونوں طرف پہ ہوگا، ایک سائڈ پہ ہوگا اور ایک سائڈ ہماری فولڈنگ کی طرف جائے گی۔ اب ہم نے اپنا اوریجنل فیبرک لے لینا ہے، اور یہاں پہ جس اینگل پہ ہمارا کٹ ہے اسی اینگل پہ ہم نے یہاں پہ سلائی لگا کے آل اراؤنڈ ہم نے سلائی لگا لینی ہے۔ اور یہ جو شیپ ہے ہم نے یہ کلرٹی میں باہر کی طرف نکال لینی ہے، اور تاکہ یہ ہمارا جو یہاں پہ کٹ ہے جو ہماری یہ شیپ ہے یہ ہم فائنلی پٹی کے اندر اس کو ڈھال لیں۔ اور یہاں پہ جو ہم ایکسٹرنلی مارجن کٹنگ کر رہے ہیں آدھا انچ سے تقریباً 3 سوتر کے قریب آپ یہاں پہ رکھیے گا، اور یہاں پہ وی ہم نے کارنر پہ نکال لینی ہے تاکہ ہم جب اس کو بینڈ کریں تو بہت اچھے طریقے سے ہماری بینڈنگ نکلے۔ اور زیادہ آپ نے یہاں پہ مارجن نہیں چھوڑنا، آدھا انچ مارجن زیادہ ہوتا ہے، تو 3 سوتر کے قریب آپ یا 2.5 سوتر کے قریب آپ یہاں پہ مارجن لیں
تاکہ ایکسٹرا یہاں پہ ایک تو برڈن بھی نہیں بنے گا اور آپ کا ڈیزائن بھی کلیئرٹی سے بن پائے گا۔ اب یہاں پہ ہلکے ہلکے کٹس لگانے کے بعد فرنٹ پٹی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بینڈنگ کر رہے ہیں، تو بہت ایزیلی ہماری جو بینڈنگ ہے وہ ہو چکی ہے۔ سیم یہی پروسیجر ہم نے اپنے بین کے ساتھ بھی اپلائی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے وی نکالنے کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا لینے ہیں ہمارا جو کرو ہے اس میں۔ اور یہ دیکھیے اس طریقے سے جو ہمارا وی یہاں سے نکلے گی تو بینڈنگ میں ہمیں بہت ہیلپ ملے گی۔ اب آفٹر آئرن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری یہ کنڈیشن بن جائے گی، اور یہاں پہ اب ہم نے تقریباً آدھا انچ یہاں پہ آپ نے مارجن چھوڑنا ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں میں گرپ کے طور پہ آ سکے، اور ایکسٹرا باؤنڈری جو فیبرک ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اپنی سیزر کی مدد سے۔ تمام ٹیکنیکس آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ جو کنٹراسٹ پیس ہے جس سے آپ سینٹر میں پائپنگ نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے بینڈ کر لینی ہے۔ تو تقریباً 1 انچ وڈتھ وائز یہ ہم نے لیا، اور آدھا انچ اس طرح بینڈ کرنے کے بعد ہم نے بالکل جہاں سے ہمارا یہ کٹ سٹارٹ ہوا ہے وہاں پہ ہم نے تقریباً آدھا انچ اوپر کی طرف رکھا ہے تاکہ وہ ہمارا مارجن میں چلا جائے، اور یہی چیز ہماری نیچے کی طرف بھی آئے گی۔ اور اس طریقے سے ہم نے ہماری جو پائپنگ ہے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لینی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یونیک انداز سے ہماری یہ پائپنگ یہاں پہ اٹیچ ہو رہی ہے، اور لاسٹ اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہاں سے ہم نے تھریڈز کو باہر نکال لینا ہے، یعنی الٹی سائڈ پہ نکالنے کے بعد گرا کر کے پکی لب کی ہم نے یہاں پہ یعنی اس کو سلائی کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے سیم پائپنگ ہم نے بین کے اندر بھی اپلائی کرنی ہے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ تو بین میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی، وہ کرو میں ہوتا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے جو ہماری چھوٹی پٹی تھی اس کو ہم نے لے لینا ہے، اور یہ ہماری جو بینڈنگ والا پورشن ہے وہ ہمارا باہر کی طرف رہے گا فرینڈز۔ اور یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے تسلی کر لینی ہے کہ ایج ہمارے جو ہیں وہ بالکل 100% میچ ہونے چاہیے۔ اس طرح آپ الٹی سائڈ سے بھی اپنے جو پیپر فیوز ہے وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو پرفیکٹ سائڈ ہے اس جگہ پہ ہم نے اس کو رکھنے کے بعد اب یہاں سے آپ جو ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے آپ دیکھیں اس طریقے سے اینڈ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ ملانے کے بعد درمیان سے آپ ہاتھوں کی مدد سے گرپ لیتے ہوئے اپنی سلائی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ایج یا اپنی پائپنگ اگر آپ کی لائننگ میں ہے، جیسے کہ میں لائننگ میں یوز کر رہا ہوں تو میرا فوکس لائننگ پہ بھی ہے، تو آپ لائننگ سے بھی رہنمائی کرتے ہوئے اپنی پائپنگ کو یا اپنی اس جو ہماری پٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ پرفیکٹ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے الحمدللہ وہ یونیک سی ہماری پٹی، ایک یونیک سا سٹائل کسی بھی ایج پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ایک یونیک سا آئیڈیا ہے اور زبردست بالکل یہ کمبینیشن اسکائی بلو کلر پہ۔ اور یہاں پہ سیم وہی پروسیجر جیسے کہ ہم نے فرنٹ پٹی پہ اپلائی کیا، سیم وہی پروسیجر آپ نے یوز کرنا ہے فرینڈز۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جو اینڈ پوائنٹ ہے اب میں اپنے ناخنز کی مدد سے، نیلز کی مدد سے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو یہاں پہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ بین کا جو یہ کرو ہے وہ تھوڑا سا کرو میں یہ شیپ بنتی ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ کو مے بی لگانے میں تھوڑی سی پرابلم ہو، لیکن اگر آپ پیشن رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ایکسٹرا باؤنڈری جو ہماری پیپر فیوز ہے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیے جو ایکسٹرا باؤنڈری ہماری ہوگی پیپر فیوز کو کٹ کرنے سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کا بین ہلکا ہو جائے گا، بہت زیادہ بھاری آپ کا بین نہیں رہے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بینڈنگ کے بعد ہمارے بین کی ایک زبردست اور یونیک سی لک 2-in-1 ٹیپ کو یوز کرتے ہوئے آپ بین کے اندر مزید کلیئرٹی لا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، اس کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں ڈریس ڈیزائننگ میں، اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اس سے کیا کیا کلیئرٹی ہمیں ملتی ہے، بہت ڈیٹیل سے ڈیپلی ویڈیو ہے، ضرور واچ کیجیے گا۔ اور انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا، اینڈ اسکرین میں بھی، اور آپ آئے بٹن کو بھی کلک کر کے وہ ویڈیو واچ کر سکتے ہیں اور اس سے 2-in-1 ٹیپ کا یوز آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اب ہم اپنے بین کو فائنلی الٹائیں گے بیک پیس لگانے کے بعد، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یونیک سا آئیڈیا، ایک یونیک سی لک کسی بھی ایج پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ایک ڈیسنٹ سا ڈیزائن ڈیسنٹ پیپل کے لیے۔ اور یہ دیکھیں بیک پہ ہم نے اسنیپس بٹن اٹیچ کر لیے ہیں، آپ 2-in-1 ٹیپ کا یوز دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے بین کے اندر کلیئرٹی آئی ہوئی ہے، اور ہماری جو بین ہے اور ہماری پٹی کا ایک زبردست ایک یونیک سمپل سا ایک جو آئیڈیا ہے وہ بہت زبردست ایک شاندار سی لک دے رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں فرینڈز آج کی ہماری کاوش بھی آپ کو بہت پسند آئے گی،
آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، شیئر ضرور کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اپنی زندگی سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ کا دوست ابوبکر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملے گا، جب تک کے لیے سونے رب دے حوالے۔